الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر اللہ پاک نے جو آسمانی کتاب نازل فرمائی اس کا نام تورات ہے، اور اسی کا اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر فرمایا کہ اللہ پاک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو ایسی کتاب عطا فرمائی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اور اس میں جہالت کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ تھی، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں نصیحت کا سامان تھا۔ یہ مضمون بیان ہوا، اس پر بات انشاءاللہ آتی رہے گی۔ سب سے پہلے تورات کے نزول کا واقعہ بیان ہوا، اس کے بعد گزشتہ بدھ کو یہ عرض کیا تھا کہ تورات میں اور سابقہ آسمانی کتابوں میں اور قرآن پاک میں چند اہم فرق ہیں۔ ان میں پہلا فرق بیان ہو چکا ہے کہ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں وہ کتاب اللہ تو تھیں، کتاب الہی تو تھیں، اللہ پاک کی نازل کی ہوئی سچی کتابیں تھیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، لیکن ان پر جو نازل کی ہوئی کتاب ہے وہ کلام اللہ نہیں تھی۔ وہ مضمون اللہ پاک نے اتارا تھا، پھر انبیاء علیہ السلام اپنے الفاظ میں اپنی امت کے سامنے ان کو بیان کرتے، تو وہ اللہ کی کلام نہیں تھی۔ کلام اللہ ہونے کا جو شرف ہے نا، وہ صرف اور صرف قرآن پاک کو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور جس قدر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں اتنی کم ہے۔ اس پر اس دن تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ دوسرا جو اہم فرق ہے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی، تورات میں اور قرآن پاک میں، کہ وہ کتابیں محفوظ نہیں، دنیا سے ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اب اصلی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور یہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تورات ہے۔ واقعتاً یہ وہی تورات ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہی حال انجیل کا، اب انجیل کی تقریباً 4 قسمیں چل رہی ہیں، یہی حال زبور کا ہے، باقی آسمانی صحیفوں کا سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ کوئی حافظ ان کا، تورات کا ایک حافظ اس وقت بھی نہیں تھا جب اللہ نے تورات نازل کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات یاد تھی، اور وہ ان کا معجزہ تھا۔ اسی تورات کے یاد ہونے کی وجہ سے یہودی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن اور کسی موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات یاد نہیں تھی۔ تورات کسی کو یاد نہیں تھی، انجیل کسی کو یاد نہیں تھی، زبور کسی کو یاد نہیں تھی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ پاک نے چونکہ وعدہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم ہی نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اس لیے قرآن جیسے پہلے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، وہ بہو قرآن 1400 سال کے بعد بھی آج دنیا میں محفوظ ہے۔ اس کی زبر زیر نقطے میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر قاری صاحب ایک غلطی کرتا ہے تو پیچھے 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا بچہ بھی قاری صاحب کو بتا دیتا ہے، اور کروڑوں حافظ اس کے دنیا میں گزر چکے ہیں،
اس وقت بھی دنیا میں لاکھوں حافظ قرآن پاک کے موجود ہوتے ہیں۔ ہماری جو مدارس عربیہ کی تنظیم ہے، وفاق المدارس کے نام سے جو بورڈ ہے، یہ کراچی سے لے کر کے پشاور تک پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں وہ اس بورڈ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، اور وہ باقاعدہ سالانہ ان کا نظم ہوتا ہے، وہ امتحان لیتے ہیں اور پھر ڈگری جاری کرتے ہیں۔ ان کے ہر سال جو بچے ان کے ماتحت قرآن پاک کے حفظ کا امتحان دیتے ہیں وہ تقریباً 70-80 ہزار بچہ ہوتا ہے۔ اتنی تعداد میں بچیاں بھی ہوتی ہیں۔ پچھلے سالوں میں 2-3 سال پہلے سعودی عرب کا وہ رابطہ عالم اسلامی، انہوں نے باقاعدہ اس تنظیم کو ایوارڈ دیا حفظ قرآن کی جو ہے نا خدمت کرنے پر، کہ انہوں نے قرآن پاک کی۔ اس طرح اور مکتبہ فکر کی بھی کچھ تنظیمیں ہیں، ان کی الگ مدارس ہیں، ان کے بورڈ ہیں، ان کے تحت بھی قرآن پاک حفظ ہوتا ہے۔ کچھ نجی طور پر بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسے مدرسے بھی ہیں جو بورڈ کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے۔ یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا ہر سال حافظ تیار ہوتے ہیں قرآن پاک کے۔ انگریز نے اپنے دور میں اس کو بتلایا گیا کہ جب تک یہ قرآن باقی ہے مسلمانوں میں تو ان کا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے قرآن پاک کے نسخے جلانے شروع کر دیے، قرآن کے نسخے مٹا دیے۔ ایک مولوی صاحب نے انگریز جج کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا، 7-8 سال کی عمر کا بچہ تھا، اس نے پورا قرآن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن سنا دیا۔ انگریز کو یہ سمجھایا گیا کہ اس کتاب کا محافظ اللہ پاک کے، اس کو جلایا تو جا سکتا ہے لیکن سینوں سے کون نکالے گا۔ تو بہرحال دوسرا جو اہم فرق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے اور باقی آسمانی کتابیں محفوظ نہیں ہیں۔ اس زمانے میں بھی ان کے اندر ایسی انہوں نے تعریفیں کی، قرآن پاک کے الفاظ ہیں یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے تورات اور انجیل لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی۔ اس کے بڑے بڑے علماء موجود تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے دنیا کے پیسے جو ہے نا وہ کیا کریں، کمائیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اس کے لیے بھی تباہی ہے، وویل لہم مما یکسبون، اور اس کے ذریعے انہوں نے جو دنیا کمائی اس کے لیے بھی ہلاکت اور برباد۔ تو تورات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات میں اور انجیل میں اللہ پاک نے ایسے اوصاف بیان فرمائے، ایسے اوصاف بیان فرمائے کہ ان کو پڑھنے والا جب آپ کو دیکھتا اور ان اوصاف کو دیکھتا، قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس طرح پہچان جاتے تھے جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کو اپنے بیٹے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اس طرح انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پہچان جاتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر۔ لیکن مانتے پھر اس کی ہدایت اللہ کی قبضے میں۔ دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط دے کر کے بھیجا ہرقل کے نام، تو دہیا کلبی کہتے ہیں کہ میں شاہی مہمان تھا۔ ایک دن ہرقل جو ہے نا مجھے اپنے خاص کمرے میں لے گئے، اس خاص کمرے میں لے جا کر کے اس نے 313 تصویریں مجھے دکھائیں اور کہا کہ مجھے بتلاؤ ان میں تمہارے صاحب کون ہیں جن کی طرف سے تم قاصد بن کر کے آئے۔ تو حضرت دہیا کلبی فرماتے تھے کہ وہ اتنی واضح تھی کہ جیسی اس نے مجھے کہا تو میں نے بے ساختہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کے اوپر انگلی رکھ دی کہ یہ ہمارے آقا کی تصویر ہے۔ اب اللہ پاک نے کسی آسمانی کتاب میں کسی پیغمبر کی کوئی تصویر نازل نہیں کی ہے، بس صرف صفات تھی کہ 313 اولو العزم پیغمبر دنیا میں آئے، ان کی صفات آسمانی کتابوں میں۔ تو جیسے ہمارے علماء ماہر ہیں، اسی طریقے سے وہ ان کے علماء بھی اتنے ماہر عالم ہوتے تھے کہ ان صفات کو پڑھ کر کے انہوں نے انبیاء کے تصویری خاکے بنائے، اور ایسے تصویری خاکے بنائے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، دیکھے بغیر ایسا خاکہ بنایا کہ دہیا کلبی جو ہے نا انہوں نے انگلی رکھ دی کہ یہ ہمارے آقا کی جو ہے نا کیا ہے تصویر۔ لیکن اس کے باوجود انہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ہدایت کس کے قبضے میں ہے، اللہ پاک کے قبضے میں ہے۔ ایک عجیب واقعہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی مرد نے اور ایک یہودی عورت نے
یہودی مرد نے اور ایک یہودی عورت نے زنا کے جرم کا ارتکاب کیا، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ ذمہ کے طور پر مسلمانوں کی رعایا تھے، تو مقدمہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ یہ دونوں اقراری مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتلاؤ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، اور تم اس سے پہلے کیا کرتے تھے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ تو کہنے لگے کہ ہماری تورات میں تو یہ لکھا ہے کہ ان کا منہ کالا کیا جائے اور ان کو جو ہے نا گدھے کے اوپر بٹھا کے اوپر، جیسے ہمارا رواج ہے، شہر کا چکر لگایا جائے تاکہ انہیں ذلت ہو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ان سے تورات منگوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات لے کے آؤ، یہ بخاری شریف کے حدیث ہے۔ تورات لائی گئی تو وہ جو ہے نا آپ نے فرمایا پڑھو، تو ان کا وہ جو عالم تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی تشریف فرما ہے، مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ واقعہ پیش آیا تو ظاہر بات ہے لوگ زیادہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو اب جس صفحے پر وہ رجم کا حکم لکھا ہوا تھا نا، اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور دوسرا صفحہ کبھی اوپر سے پڑھے، کبھی نیچے سے پڑھے، کبھی دائیں سے پڑھے، کبھی بائیں سے پڑھے، وہ جگہ نہ پڑھے۔ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے ماہر عالم تھے، ان کو پوری یاد تھی آدھی، انہوں نے کہا کہ اب یہ ہاتھ اٹھا کے پڑھو۔ جب ہاتھ اٹھا کے پڑھا تو اس میں رجم کا حکم لکھا تھا کہ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو سنسار کر دو۔ جب یہ پڑھا تو آپ نے فرمائی تو لکھا ہوا کہ ہاں لکھا ہوا، پھر آپ کے حکم سے ان کو سنسار کیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تورات میں کیا کی تھی، تبدیلیاں کی ہوئی تھی، تعریفیں کی ہوئی تھی۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے کہ اب آسمانی کتاب کوئی بھی محفوظ نہیں سوائے کس کے قرآن پاک۔ صرف ایک قرآن پاک کی آسمانی کتاب ہے جو محفوظ ہے، باقی تورات کے نام سے یا انجیل کے نام سے یا زبور کے نام سے جو کتابیں بازار میں ملیں گی وہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں، یہ ان کے مولویوں کی تبدیل شدہ لکھی ہوئی کتابیں۔ دوسری بات جو اصل سمجھنے کی ہے، یہ تو ویسے ایک تمیزی بات تھی کہ قرآن پاک کے الفاظ تو محفوظ ہیں بلکہ لہجہ بھی محفوظ ہے، وہ 7 قراتیں بھی محفوظ ہیں جن قراتوں میں آپ کے زمانے میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قاریوں کے پاس ابھی تک، اور باقاعدہ سند کے ساتھ کہ کس قاری نے کس سے پڑھا، پھر کس سے پڑھا، پھر کس سے پڑھا، پھر کس سے پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا سند کے ساتھ، وہ لہجے کی سند بھی موجود ہے، تجوید کی سند بھی ہے۔ لیکن قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح اور ترجمہ، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ پاک نے نہیں کیا، اس لیے اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے علماء حق پیدا فرمائے کہ جنہوں نے قرآن پاک کا جو صحیح مفہوم تھا اس کو صحیح بیان کیا۔ ایک حق کا متلاشی آدمی اگر تلاش کرے تو وہ حق تک پہنچ سکتا ہے۔ میں نے خود کئی ایسے ترجمے پڑھے کہ جن ترجموں کے اندر لفظی ترجمہ بھی غلط تھا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بہت مشہور مولوی صاحب ہیں مکتبہ فکر کے، ان کا ترجمہ میں نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر کے بھیجا، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر اور کیا ہے موجود ہے۔ شاہد کا معنی اس آیت میں حق بیان کرنے والا ہے۔ تمام مفسرین نے اوپر سے لے کر سب نے یہ لکھا۔ ایک نے لکھا قل انما انا بشر مثلکم، چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے، تو اس نے لکھا قل انما انا، بے شک میں تو میں ہوں، انما انا، اب آپ کو چونکہ عربی سے وہ مناسبت نہیں ہے
اس لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھانے میں مجھے کیا ہو رہی ہے، دقت ہو رہی ہے۔ کلاس میں ہم جب بات سمجھاتے ہیں تو کیونکہ ان کو عربی سے مناسبت ہوتی ہے، تو اس نے معنی لکھا انما انا، بے شک میں ہوں، بشر مثلکم، انسان تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ کتنی واضح، ایک بہت مشہور مفسر ہے ان کا، اب نام لینا مناسب نہیں ہے مجلس میں، مشہور اس کی تفسیر ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا اصل جو عربی گرامر کے اعتبار سے معنی ہے حسر والا معنی ہے۔ انما جس جملے کے شروع میں آ جاتا ہے اس جملے کے مضمون میں اور معنی میں حسر والا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، اور معنی اس نے ایسا تبدیل کیا انما انا بشر، اس طرح کی لفظ۔ میرے پاس ایک پرانی مسجد میں ایک بابا جی آئے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بہت زور دیتے ہیں، شرک تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا تھا، العیاذ باللہ، اللہ کے ابراہیم علیہ السلام تو رئیس الوحیدین تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی کی، ایک اسکالر، مولوی تو میں نہیں کہتا ہوں، اسکالر کی تفسیر کا نام لیا۔ وہ اب جو ہے نا یہ جتنے جماعت اسلامی کے اسپتال ہیں ان اسپتالوں میں جا کر کے دیکھو تو ہر ڈاکٹر کی میز کے اوپر وہ تفسیر پڑی ہوئی ہے۔ کئی بار تو مجھے خود بھی اتفاق ہوا ڈاکٹروں کے پاس جانے کا، تو ان کی میز پر وہی تفسیر پڑی ہوئی ہے سارے اسپتال۔ تو اس نے کہا میں وہ تفسیر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بس وہ تفسیر پڑھیں گے تو پھر آپ کے خیالات ایسے ہوں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو استفہامی انداز میں چاند کے بارے میں کہا تھا، سورج کے بارے میں کہا تھا یہ میرا رب ہے، سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ پھر جب وہ غیب ہو گیا تو بتایا جو غیب ہو جائے وہ رب کہاں ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر فنا نہیں تاری ہو سکتا۔ یہ سمجھانے کا انداز تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے آپ کو عرض کرنے کا کہ بھئی ہر کسی کی ترجمہ، ہر کسی کا ترجمہ، ہر کسی کی تفسیر، ہر کسی کا درس یہ سننے سنانے کا، پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہوتا۔ وہ جو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ان کی تفسیریں اور ترجمہ جو انہوں نے عوام الناس کے لیے لکھا ہے وہ پڑھنے کا۔ اس لیے آپ کہتا ہوں کہ آپ مدرسوں کے دورے کریں، مدرسوں کے چکر لگائیں، کلاسوں میں جا کر کے بیٹھے اور جہاں قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، آپ کو پتہ چلے بھی چیز کیا ہے۔ اب یہ جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہاں سعودی عرب سے علامہ شبیر احمد عثمانی کی تفسیر عثمانی ملتی تھی، اب جو ہے نا یہ غیر مقلدوں کا کوئی ترجمہ ملتا ہے، اور اس کے اوپر سورہ فاتحہ کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حالانکہ یہ ایک امام کا مسئلہ ہے، باقی تینوں امام کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بغیر نماز، مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے تو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن بھی کہاں سے ملا ہے؟ سعودی عرب سے ملا ہے۔ تو اس لیے بھی ہر کسی کا ترجمہ، ہر کسی کی تفسیر پڑھنے کی نہیں ہے۔ جو تفسیر علماء نے، اب آج کا آسان ترجمہ قرآن پاک کے نام سے مفتی تقی عثمانی صاحب جو مسلمہ شخصیات ہیں، ان شخصیات کا ترجمہ، ان شخصیات کی تفسیریں پڑھنے کی ہیں۔ اس پڑھنے پر آگے فرقان کے لفظ پر بات آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال آج کی درس کا خلاصہ کیا ہوا کہ سابقہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ غیر محفوظ، اللہ پاک نے چونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تو ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے ان میں بڑی تبدیلیاں کر کے اپنے مقصد کی باتیں ان کے اندر داخل کر دی۔ قرآن پاک ایک واحد آسمانی کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں کیا ہے، محفوظ بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے حافظ دنیا میں نہیں ہے، قرآن پاک کے حافظ دنیا میں کیا ہے، اب بھی لاکھوں کی تعداد موجود ہے۔ البتہ اس قرآن پاک میں معنوی، تفسیری اور تشریحی جو تبدیلی ہے نا وہ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اہل حق علماء نے ان کا توڑ جو ہے نا بیان کر کے ان کی اس غلطی کو واضح کرنے کی کوشش کی۔